السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم بمقصد تنہائی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور تنہائی کے فوائد اور برکات کو ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کے مادیت پرست دور میں ہر انسان اکیلا ہو کر رہ گیا ہے، یعنی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ محبتیں، وہ رشتے، وہ دوستیوں کی مٹھاس، وہ برکتیں سب رخصت ہو چکی ہیں۔ ہر شخص اکیلے جی رہا ہے، اس سے ایسی تنہائی کا سامنا ہے جو ہزار وحشتیں لے کر اس کے وجود کو اندر ہی اندر سے ڈس رہی ہے۔ یہ تنہائی ایسی ہے جس میں انسان ہر روز جیتا اور مرتا ہے۔ یہ دور ایسا جا رہا ہے کہ اس دور میں سب کچھ موجود ہے، لیکن جو چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور نایاب ہو چکی ہیں وہ بامقصد تنہائی، بامقصد زندگی اور مخلص دوست ہیں۔ انسان کو داخلی طور پر منظم و مضبوط اور خارجی راستوں پر خود کو ڈگمگانے سے بچانے کے لیے گوشہ خلوت میں جانا پڑتا ہے۔ بامقصد تنہائی، اس میں انسان اپنی کمزوریوں کی تشخیص کرتا ہے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں انسان اپنا مراقبہ و محاسبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں بدعمالیوں پر غور و فکر کر کے انہیں آئندہ کے لیے دور کرنے کا عزم کرتا ہے، وہیں بامقصد تنہائی انسان کے روح کو مکمل کرتی ہے، انسان کو اندرونی طور پر مضبوط کرتی ہے۔ انسان اپنے رب کے ساتھ حقیقی طور پر جڑ جاتا ہے۔ کبھی دعاؤں کے ذریعے وہ مناجات کرتا ہے، کبھی نوافل، قیام، رکوع، سجود اور تلاوت قرآن کے ذریعے اپنے رب سے ملاقاتیں کرتا ہے اور خوشگوار طور پر خود کو خوشی اور اطمینان اور سکون بخشتا ہے۔ اگر انسان تنہائی کو حقیقی معنوں میں استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ اس عظیم راز کو جان جائے گا کہ تنہائی انسان پر مقصد کے دروازے کھولتی ہے۔ تنہائی انسان کو بامقصد انسان بناتی ہے، کیونکہ دنیا کی دوڑ دھوپ، دوستوں اور محفل یاراں میں انسان اپنی روح اور زندگی کے مقصد کو بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے خود کے لیے وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ خود پر غور و فکر کرے اور زندگی کے اہم مقاصد کو دریافت کر سکے۔ جب وہ خلوت نشیں ہوتا ہے، اس پر مقصد کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تنہائی نہ صرف انسان کو برے دوستوں، غلط محفلوں اور گندے ماحول سے بچاتی ہے، وہیں انسان اگر تنہائی کا بہتر استعمال کرے تو وہ بہترین کتابوں کے ذریعے دنیا کے بہترین اور بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کر سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ جتنے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ خلوت اور کم بولنے پر بہت زور دیتے تھے کہ انسان جتنا ہو سکے خود کو ہجوم سے اور لوگوں سے بچا کر رکھے اور اپنی زبان کو کم بولنے پر مجبور کرے۔ تو خلوت نشینی سے انسان کو حکمت، علم، غور و فکر، قرب الہی، خشیت الہی، مناجات، ذکر و فکر کے تحفے ملتے ہیں۔ وہیں انسان غیبت، بہتان، کثرت کلام، حسد، جھوٹ اور بدگمانی سے بھی محفوظ رہتا ہے۔